بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 267 سے لے کر 269 تک انشاءاللہ آج 3 آیتیں پڑھتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں، اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، انفقوا، خرچ کرو، من طیبات ما کسبتم، اپنی کمائی میں سے پاکیزہ چیزیں۔ طیب 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو جو نجس کے برعکس ہے اس کو ہم طیب کہتے ہیں، پاک، اور ایک طیب کا مطلب ہوتا ہے بہترین، اچھا، اور دونوں ہی معنی یہاں مطلوب ہیں۔ اپنی کمائی میں سے خرچ کرو۔ پچھلی آیات میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مثالوں کے ساتھ اس بات کو واضح کیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا بہت بڑا اجر ہے اور اللہ اس کو بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کرے گا، اور اس کے ساتھ ہی اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ اس بندے کا صدقہ قبول کرتے ہیں جو خالص کی رضا کے لیے دے، اور اس صدقہ دینے میں کسی کے اوپر احسان بھی نہ ہو اور کسی کو دکھ بھی نہ پہنچایا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ کم اور زیادہ کون دیتا ہے، اللہ کی نظر میں اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے، بندہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو کر کون دیتا ہے، اس کو زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اب ایک شرط اور ذکر ہو رہی ہے کہ اب جو مال تم نے خرچ کرنا ہے وہ ہونا کیسے چاہیے، تو اس کا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، خرچ کرو، اور کرو من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، اور یہاں پر معنی بعض مفسرین نے کیا ہے اپنے عمدہ مالوں میں سے، کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر واضح کر دیا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کو نیکی وہی پسند ہے جو تم خرچ کرتے ہو ان میں سے وہ جو بہت زیادہ تمہیں خود محبوب ہو، اور انسان کو وہ چیزیں محبوب ہوتی ہیں جو قیمتی ہوں، اچھی ہوں، خوبصورت ہوں، تو اللہ کہتے ہیں خرچ کرو اس میں سے جو تمہارے لیے پسندیدہ ہو۔ من طیبات ما کسبتم، جو تمہاری اپنی کمائی ہو، حلال سے کمایا ہوا مال، اس میں سے پاکیزہ اور اچھا اور خوبصورت مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے بھی خرچ کرو جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے، یعنی اناج اور اسی طرح پھل، وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، اور جو تم خرچ کرتے ہو اس میں ناکارہ اور ردی نہ ملاؤ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ ایسا رونما ہوا ہے جس کے بارے میں بعض صحابہ نے کہا ہے کہ یہ آیت مبارکہ انہی لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو کہ انصار تھے۔ مدینہ منورہ میں ہم جانتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر تشریف لائے تو ابتدا میں مالی حالات بڑے ہی کمزور تھے، اور بعض صحابہ کرام ایسے تھے جن کے پاس گھر گاٹ بھی نہیں تھا، وہ مسجد کے باہر چبوترے پر ہی سوتے تھے، صفہ نام تھا اس کا، تو وہ صفہ میں ہی رہتے تھے۔ اور بعض انصار تھے جب کھجوریں پکنے کے قریب ہوتی تو جیسے آج کل ہم دیکھتے ہیں یہ خوشے کاٹ کے لے آتے اور وہاں لٹکا دیتے، جس کو ضرورت ہو مسجد کے باہر سے گزرے گا لیتا جائے گا، کھا لے گا، اور جو وہاں پر صفہ میں رہنے والے تھے ان کو بھی جب بھوک لگتی تو انہی خوشوں میں سے اتار کے کھا لیتے۔ اکثر و بیشتر صحابہ کرام اپنے وہ خوشے لا کر لٹکاتے جو عمدہ ہوتے، بہترین ہوتے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو آتے ہوئے چلو ایک اچھا ہے تو ساتھ کوئی گرا ہوا پڑا ہوا تو وہ بھی ساتھ، چلو وہاں لوگ کھا لیں گے یار کیا رہ جائے، تو وہ بھی لا کر لٹکا دیتے ہیں۔ تو اس کے جب اس طرح کا معاملہ ہونے لگا کہ ردی بھی آنے لگی کھجورے اور اچھی والی بھی، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو تو پھر ردی قسم کی یا گھٹیا قسم کی چیزیں خرچ نہ کرو، بلکہ ساتھ ہی فرمایا وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، ذرا اپنا موازنہ کرو، اگر اس کی جگہ پر تم ہوتے اور تمہیں یہ چیز پیش کی جاتی تو قبول کرتے؟ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور نہیں تھے تم اس کو لینے والے، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر یہ کہ تم اسے اغماض برتے، یعنی اس کو صرف نظر کر دیتے، کسی کہتے یار اب اس کو اب کیا کہیں، چلو کوئی بات نہیں رکھ لو،
دل کی خواہش کے ساتھ اس کو کبھی نہ لیتے، پسند کے ساتھ نہ لیتے، بلکہ صرف جو ہے وہ صرف نظر کرتے ہوئے، معاملے سے چشم پوشی کا معاملہ کرتے ہوئے تو قبول کرتے ورنہ نہ کرتے۔ اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا، یاد رکھنا، ان اللہ غنی حمید، اللہ تو غنی ہے، تعریف کیا گیا ہے، ان تمہارے اموال کی اس غنی کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ بار بار اللہ تعالیٰ نے جہاں پر بھی انفاق کا تذکرہ آتا ہے وہاں کہتے ہیں اللہ جو ذوالجلال والاکرام کو کوئی ضرورت ہے تمہارے اموال کی، اصل فائدہ تو تمہارا ہے۔ یعنی جب تم اللہ کے حضور کوئی چیز پیش کرتے ہو تو وہ عمدہ اور اچھی کرو گے تو اللہ اس کو اور بڑھا چڑھا کر دے گا، اور اگر ردی قسم کی دو تو کیا اللہ کو تمہارے اندر کا پتہ نہیں ہے؟ اللہ تمہارے اندروں کو، معاملات کو دیکھتا ہے، واقف ہے، تمہاری نیتوں کو جانتا ہے۔ گھٹیا دو گے تو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت اور وقت قطعاً نہیں ہوگی۔ لہٰذا ان اللہ غنی، اللہ تو بہت غنی ہیں، اس کے پاس خزانے ہیں۔ اگر تمہیں اس نے کچھ دے رکھا ہے تو اس میں تمہاری بھی آزمائش ہے، اور جن کو اللہ نے نہیں دیا ہے ان کی اپنی جگہ پہ آزمائش ہے۔ لہٰذا اس آزمائش پر پورا اترتے ہوئے پاکیزہ، اچھا اور صاف ستھرا اور خوبصورت چیزیں جو ہے وہ اللہ کے راستے میں دو۔ حمید، اللہ تعریف کیا گیا ہے، اس کی تو ہر چیز تعریف کرتی ہے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم اچھے والا دیں گے تو اللہ کی تعریف ہو جائے گی تو ایسی بات بھی نہیں ہے۔ یعنی اعلیٰ دو تو کوئی اللہ کا معاملہ یا اللہ کی عدالت یا اللہ تعالیٰ کی حکومت بڑھ جائے گی؟ قطعاً نہیں، وہ تو سارے معاملات میں تعریف کیا گیا ہے۔ یہ تمہارا دینا نہ دینا، اس سے نہ اس کے ملک میں کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ ہی اس کو اس کی وجہ سے اس کی کوئی خوشامد اور تعریف ہوتی ہے۔ اصل معاملہ سارا کا سارا نفع اور نقصان تمہارا ہے۔ اچھا دو گے تو اللہ کی نظر میں اچھا بدلہ ملے گا، برا دو گے تو اللہ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں ہوگی۔ لہٰذا وہ تو غنی ہے، ان کو اس چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم اپنے پاکیزہ مالوں میں سے، اپنی کمائی میں سے اچھے والا دو تو اس کے اندر خالصتاً تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، جب انسان خرچ کرنے لگتا ہے تو شیطان اس کو ڈراتا ہے۔ الشیطان یعدکم، شیطان وعدہ کرتا ہے تمہارے ساتھ، یعدکم وعدہ کرتا ہے، الفقر، فقر کا، تنگ دستی کا، ڈراتا ہے یہ دے دو گے خود کمزور ہو جاؤ گے، مال تمہارا کم ہو جائے گا، کل کو کیا کرو گے؟ اگر یہ تم نے دے دیا تمہاری اولاد فقیر ہو جائے گی۔ ان اللہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کی یاد دلاتا ہے، وعدہ کرتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور فحاشی کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ کسی کا خرچ کرتے ہوئے تو تمہیں ڈراتا ہے کہ نہ خرچ کرو، کم تمہاری جو ہے وہ آمدنی کم ہو جائے گی، تمہاری ضرورتیں پوری نہیں ہوں گی، تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، مستقبل میں تمہارا کیا بنے گا۔ لیکن جب فحاشی کا معاملہ آتا ہے، فحشاء کا معاملہ ہوتا ہے، خواہشات کا معاملہ آتا ہے، پھر دھڑلے کے ساتھ کہتا ہے کرو کرو، اب نہیں کرو تو کب کرو گے؟ شادی ہو رہی ہے، 5 کروڑ نہ لگایا تو فائدہ کیا ہوا اس کمائی کا؟ وہاں بھیجا اسراف کر دیں، کوئی ہاں جی مزار پہ جا رہے ہیں، وہاں چادر 2 لاکھ کی نہ ہو، یار کوئی بات بنتی ہے؟ وہ چیزیں جو بیکار ہیں ان پر خرچ کرنے میں اور زیادہ کہتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے، لو جی اب ان کو دیں گے، یہ تو خود ہی چنگے بھلے کماتے ہیں، ان کو دینے کی کیا ضرورت ہے، ہاں فلاں معاملے میں کیا۔ تو ان الشیطان یعدکم الفقر، وہ جب اللہ کے راستے میں دیا جاتا ہے تو فقیری کا یاد دلاتا ہے، اور جب فحشاء، خواہشات کے پیچھے یا برائی کے پیچھے خرچ کیا جاتا ہے تو اس میں وہ حکم دیتا ہے کہ ہاں ہاں کرو ایسے۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اس کے مقابلے میں اللہ تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہے بخشش کا، مغفرۃ منہ، اپنی رحمت کے ساتھ۔ اگر تم اس کے راستے میں خرچ کرو گے تو وہ تمہیں وعدہ کرتا ہے کہ وہ تمہاری بخشش کر دے گا، اس خرچ کرنے کی وجہ سے تمہاری بخشش کر دے گا۔ فضلا، اور اللہ اور دے گا، جب تم خرچ کرو گے اس کے راستے میں تو اس کا فضل تم پر ہوگا۔ فضل کا مطلب ہوتا ہے اضافی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جو تمہارا حق بنتا ہے اس خرچ کرنے کے مقابلے میں وہ بھی دینا ہے، وفضلاً، اور اللہ اپنی طرف سے اور بھی تمہیں عطا کرے گا، اور زیادہ دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے۔ اللہ کی طرف دیے ہوئے اموال اللہ جل جلالہ کبھی کم نہیں کرتا۔ واللہ واسع، اللہ بہت وسعت والا ہے، اللہ کے معاملات سارے کے سارے وسعت پر مبنی ہیں۔ علیم، اور اللہ جانتا بھی ہے کس نے کس غرض سے دیا ہے، کس مقصد کے لیے دیا ہے، اور اس کے پیچھے اس کی نیت کتنی زیادہ اللہ کے لیے مخلص تھی، اللہ جانتا بھی ہے۔ تو جتنا اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے ہوگا اللہ اس کو بڑھا کر بھی دے گا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اپنا فضل بھی عطا فرمائے گا۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت سے نواز دیتا ہے۔ یؤتی الحکمہ،
اللہ عطا کر دیتا ہے حکمت من یشاء جسے چاہتا ہے، ومن یؤت الحکمہ اور جس کو حکمت عطا کر دی گئی، جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دے دی، فقد اوتی خیرا کثیرا اس کو بہت بڑی بھلائی نصیب آ گئی۔ حکمت کیا ہے، اس کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مختلف قسم کے اس کے معنی کیے ہیں کہ حکمت جس کا لب لباب اور خلاصہ یہ سمجھ لیجئے، اصل جو ہے اس کا مطلب ہے معرفت، پہچان۔ اب جس کو پہچان ہوگی، معرفت ہو گئی، وہ کس چیز کی معرفت ہے؟ اکثر و بیشتر صحابہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کا یہ خیال ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید کا تدبر ہے، تو قرآن مجید کا فہم ہے۔ اللہ نے جس کو قرآن کا فہم عطا کر دیا، اللہ نے کیسے مثالوں کے ساتھ پیچھے باتیں سمجھائی ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر کیسے اس کو بڑھا کر بیان کرنے کا تذکرہ کیا ہے، یہ ساری باتیں جس کو سمجھ آ گئیں اس کو حکمت نصیب ہو گئی، اور جس کے ہاتھ میں یہ حکمت لگ گئی اس کو بہت زیادہ بھلائیاں ہیں، وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا یؤتی الحکمہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے وہ حکمت سے نواز دیتا ہے، یعنی اس کو قرآن کا علم عطا کر دیتا ہے، قرآن کا فہم عطا کر دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دنیا کے اندر اس کو صحیح رہنمائی یا صحیح راستے پر ڈال دیتا ہے۔ بعد عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأس الحکمہ مخافت اللہ، اصل جو حکمت ہے نا، یا حکمت کا بھی چوٹی کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کا ڈر ہے، یعنی جس کو اللہ کا ڈر نصیب ہو گیا، یہاں حکمت سے مراد اللہ کا ڈر ہے۔ یؤتی الحکمہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ڈر نصیب فرما دیتا ہے، اور پھر وہ اسے ڈرتے ہوئے اپنا اچھا سے اچھا مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اپنا بہترین وقت بھی اللہ کے راستے میں لگاتا ہے، اور اپنی اولاد میں سے بھی اچھے کو اللہ کے راستے میں لگا دیتا ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے کا ڈر جو ہے وہ حقیقت میں جو ہے وہی حکمت ہے۔ اور ایک اور بھی کئی صحابہ سے اس طرح کی باتیں مروی ہیں، تو گویا کہ دو مین قول ہیں، ایک تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، انہوں نے کہا ہے کہ اس حکمت سے قرآن مراد جو ہے وہ قرآن ہے اور اس کا فہم ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس حکمت سے مراد اللہ کا ڈر ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں لازم ملزوم ہیں، جس کو قرآن کا فہم ہو گیا تو اس کے اندر اللہ کا خوف بالولا پیدا ہو گیا، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے تو وہ قرآن سے ہٹ کر کہاں جائے گا؟ تو گویا کہ دونوں چیزیں ہی اس معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اس کو بہت زیادہ بھلائی نصیب ہو گئی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں پکڑتے مگر عقل والے۔ وما یذکر، اور نہیں نصیحت لیتے، الا اولو الالباب، مگر صاحب عقل ہی۔ لہذا اللہ ذوالجلال والاکرام نے تو باتیں کھول کر رکھ دی ہیں، اب جو صاحب عقل ہے وہ اس سے صحیح معنی میں اس سے فائدہ اٹھا لے گا اور صحیح معنوں میں اللہ کا مقرب بن جائے گا، اور اگر عقل سے کام نہ لیا تو پھر دنیا کے پیچھے بھاگتا رہے گا جیسے باقی دنیا بھاگ رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں بھی حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا کر اللہ ذوالجلال والاکرام اپنا افضل اور بہتر مال خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔